वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। इमरान खान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है, लेकिन हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। महदूद पैमाने पर कारोबार जारी रखेंगे। ये जो सरकारी एराजी हमने वागुजार कराई है, इसको इंशाअल्लाह आवाम के फलाह बहबूद के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर जो जिस किसी के तसर्रुफ में भी है, इसको हम बर्दाश्त किसी भी सूरत नहीं करेंगे, बल्कि जितना उसने इस्तेमाल किया उसका तावान भी वसूल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि गुज़िश्ता 7 रोज में 1,55,000 एकड़ जमीन वागुजार करवाई गई है, जिसकी मालियत 22 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद है। 31 अजला में 403 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। नैब की इंसदादे बदउनवानी की हिकमत अमली के बेहतरीन नताइज बरामद होने लगे। चेयरमैन नैब के मुताबिक 63 मेगा बदउनवानी के वाक़यात मंतकी अंजाम तक पहुँचे हैं, जबकि 95 मेगा करप्शन के मुकदमात एहतसाब अदालतों में ज़ेरे समात हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत से कॉटन, यार्न और 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद की इजाज़त दे दी। विफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में 21 निकाती एजेंडे पर गौर, मुख्तलिफ ज़िमनी ग्रांट्स की भी मंजूरी दे दी गई। PDM में इख्तलाफात मजीद बढ़ने लगे। मुस्लिम लीग नून और JUIFA ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ न मानने पर इत्तेफाक कर लिया। शाहिद हक्कान अब्बासी और मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी की मुलाकात में अहम अमूर पर मुशावरत। गुफ्तगू के दौरान कहा गया कि PDM में शामिल तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूस हैं। इत्तेहादी जमातों को अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने के लिए हिकमत अमली तय करनी होगी। 3 अरब 14 करोड़ रुपए के मुबैना फ्रॉड का इल्जाम FIA ने जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जहांगीर तरीन ने पल्प कंपनी में मुबैना तौर पर अरबों रुपए के गैर कानूनी शेयर मुंतकिल किए। JDW से पल्प कंपनी में शेयर्स फ्रॉड के जरिए मुंतकिल किए गए। FIR का मतन PTI रहनुमा ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, तमाम शेयर्स और खाते कानून के मुताबिक हैं। जहांगीर तरीन के दस्तरास्त और उनकी कंपनी JDW के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राना नसीम और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद रफीक भी FIA के निशाने पर। दोनों को कल पेशी का परवाना जारी। FIA ने JDW से 5 सालों में की गई मराद की तफसीलात मांग ली। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूँ सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। इमरान खान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है, लेकिन हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। महदूद पैमाने पर कारोबार जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ये बात अपनी ज़ेर सदारत होने वाले कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना के इजलास में की। वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत करते हुए कहा कि महदूद पैमाने पर कारोबार जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि बेहतर हिकमत अमली से पहली लहर का कामयाबी से मुकाबला किया। वक्त एक बार फिर कौम से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का तकाजा करता है। मास्क का इस्तेमाल और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी। इंतजामी मशीनरी मुतहर्रिक हो जाए। कब्जा माफिया के खिलाफ फुल एक्शन। एक हफ्ते में 31 अजला से 22 अरब रुपए की अराजी वागुजार। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1998 के बाद अब पंजाब में नए अस्पताल बन रहे हैं। वज़ीर आला ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा है कि तरक्याती काम तेजी से हो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आती क्यों कहा जाता है कि पंजाब को रिवर्स गेयर लग गया है। उस्मान बुज़दार ने अपील की कि लोग मास्क पहने, इसमें उनका ही फायदा है। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि गुज़िश्ता 7 रोज में 1,55,000 एकड़ जमीन वागुजार करवाई गई है, जिसकी मालियत 22 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद है। 31 अजला में 403 मुकदमात दर्ज किए गए हैं।
نیب کی انسداد بدعنوانی کی حکمت عملی کے بہترین نتائج برآمد ہونے لگے۔ چیئرمین نیب کے مطابق 63 میگا بدعنوانی کے واقعات منطقی انجام تک پہنچے ہیں، جبکہ 95 میگا کرپشن کے مقدمات احتساب عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں نیب ہیڈ کوارٹرز میں ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل احتساب نیب، ڈی جی آپریشنز اور نیب کے دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران بتایا گیا کہ نیب کی انسداد بدعنوانی کی حکمت عملی سے بہترین نتائج برآمد ہونے لگے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ میگا کرپشن کیسز کا منطقی انجام دینا نیب کی اولین ترجیح ہے۔ میگا بدعنوانی کے 179 میں سے 63 میگا بدعنوانی کے واقعات منطقی انجام تک پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ 95 میگا کرپشن کے مقدمات احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور ابتدائی سماعت کی درخواستیں سیکشن احتساب عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 30 جون تک بھارت سے کاٹن یوان درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ نجی شعبے کو بھارت سے چینی درآمد کرنے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ بھارت سے 5 لاکھ میٹرک ٹن تک چینی منگوائی جا سکے گی۔ وزیر خزانہ حماد اظہر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ای سی سی وزارتوں کی تکنیکی ضمنی گرانٹس کی منظوری دی گئی، جبکہ 30 جون تک بھارت سے کاٹن یون کی درآمد کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ حکومت نے نجی شعبے کو بھارت سے چینی درآمد کرنے کی بھی اجازت دی ہے، جس سے ملک میں موجود چینی بحران میں کمی آنے کا امکان ہے۔ بھارت سے 5 لاکھ میٹرک ٹن تک چینی منگوائی جا سکے گی۔ پی ڈی ایم میں اختلافات مزید بڑھنے لگے۔ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف اے نے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف نہ ماننے پر اتفاق کر لیا۔ شاہد حقانی عباسی اور مولانا عبدالغفور حیدری کی ملاقات میں اہم امور پر مشاورت گفتگو کے دوران کہا گیا کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں پیپلز پارٹی کے رویے سے مایوس ہیں۔ اتحادی جماعتوں کو اپنا قائد حزب اختلاف لانے کے لیے حکمت عملی طے کرنی ہوگی۔ ملاقات میں شاہد حقانی عباسی کی جانب سے مولانا عبدالغفور حیدری سے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے گفتگو کے دوران کہا کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں پیپلز پارٹی کے رویے سے مایوس ہیں۔ اس دوران شاہد حقانی عباسی کا کہنا تھا کہ قائد حزب اختلاف سے متعلق پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے بھی جلد مشاورت کریں گے، جبکہ مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ قائد حزب اختلاف معاملے پر پیپلز پارٹی نے باپ سے حمایت مانگ کر سب کو مایوس کیا ہے۔ چینی اسکینڈل میں تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی اے جہانگیر ترین اور علی ترین پر پہلے بھی مقدمہ درج کر چکا ہے۔ ایف آئی اے نے 3.25 ارب روپے کے مالیاتی فراڈ پر جہانگیر ترین اور فیملی کے دیگر افراد پر مقدمہ درج کیا ہے۔ جہانگیر ترین نے اپنے داماد کی کاغذ بنانے والی بند فیکٹری میں جے ڈی ڈبلیو کمپنی سے 3.25 ارب منتقل کیے۔ بند فیکٹری میں منتقل ہونے والی رقم بعد ازاں فیملی ممبران کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی۔ جہانگیر ترین کا داماد گودے کے درخت سے پیپر بناتا تھا۔ جہانگیر ترین کی فیکٹری میں 26% پبلک شیئر ہولڈرز ہیں۔ ایف آئی اے نے جہانگیر ترین کے رائٹ ہینڈ سابق سیکرٹری زراعت رانا نسیم کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق رانا نسیم گنے کی خریداری میں غبن کرتا تھا۔ رانا نسیم بطور چیف فائنینشل آفیسر جہانگیر ترین کی کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ جہانگیر ترین نے اپنے خلاف ایف آئی آر کا اندراج یک طرفہ کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھ پر اور بیٹے پر عائد الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ مجھ پر اور علی ترین پر عائد الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ مالی امور میں ہر طرح سے کلین ہوں اور بیٹے علی خان ترین کے تمام اثاثے قانونی ذرائع سے بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانون کا احترام کرتا ہوں، تحقیقات کے دوران تعاون کیا گیا۔ میرے بیٹے کے پاس اثاثوں کی مکمل قانونی منی ٹریل موجود ہے۔ مقدمے کا اندراج افسوسناک ہے، حقائق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے جہانگیر ترین کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے منی لانڈرنگ، فراڈ اور جعلی ٹرانزیکشن کے الزامات میں 2 مقدمات درج کیے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ بند فیکٹری میں پیسہ لگا کر 3 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ سی آئی او جے ڈی ڈبلیو نے جعلسازی سے 3 ارب 14 کروڑ بند کمپنی کو منتقل کیے۔ دوسرے مقدمے میں کمپنی اکاؤنٹ سے غیر قانونی ٹرانزیکشنز کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جہانگیر ترین کے قابل اعتماد آدمی عامر وارث نے کمپنی اکاؤنٹ سے غیر قانونی ٹرانزیکشن عامر وارث نے غیر قانونی طریقے سے کمپنی اکاؤنٹ سے 2 ارب سے زائد رقم نکلوائی۔ وزارت خزانہ کے بعد وزارت توانائی، وزارت تجارت اور وزارت فوڈ سیکیورٹی میں بھی تبدیلیوں کا اشارہ۔ سینیٹر شبلی فراز کا بیان، کہا پی ڈی ایم کی وجہ سے سیاسی خلل تھا جو ختم ہو گیا، اب ڈیلیوری، ڈیولپمنٹ اور مہنگائی کم کرنے پر فوکس ہوگا۔
اپنے ایک بیان میں سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ وزارت خزانہ کے بعد وزارت توانائی، وزارت تجارت اور وزارت فوڈ سیکیورٹی میں بھی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ حکومت مساجد بند کرنے نہیں جا رہی، SOPs پر عمل کرتے ہوئے مساجد کھلی رہیں گی، رمضان میں تراویح بھی ہوگی۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہمانگی مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ حکومت مصنوعی مہنگائی کنٹرول کرنے میں مصروف ہے۔ علامہ نے فتویٰ دیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوائی جائے۔ کرونا ویکسین نہ لگوانے کی باتیں جہالت ہے۔ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا خطے میں امن نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم مستقبل قریب میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ ڈائریکٹر جنرل تعیناتی کا معاملہ کرنل ریٹائرڈ آصف زمان پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل تعینات وفاقی حکومت نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی کا معاملہ حل ہو گیا۔ کرنل ریٹائرڈ آصف زمان پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل تعینات وفاقی حکومت کی طرف سے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کرنل نور زمان کی تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے سے مشروط اسلام آباد ہائی کورٹ میں DG سپورٹس بورڈ کی تعیناتی سے متعلق ریٹ پٹیشن دائر ہے۔ کرنل ریٹائرڈ آصف زمان کی تعیناتی 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا آج سے 5 اپریل تک کراچی سمیت سندھ بھر میں شدید گرمی پڑے گی۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر سکتا ہے۔ آج سے 5 اپریل تک کراچی سمیت سندھ بھر میں شدید گرمی رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو کی وجہ سے ہفتہ تک درجہ حرارت میں 4 سے 6 ڈگری اضافہ متوقع ہے۔ مارچ میں اوسطن درجہ حرارت 32.5 ڈگری ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تاہم رواں سال درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر سکتا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گرم اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی اور دوپہر 12 سے شام 4 بجے تک دھوپ میں نہ نکلے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ ملک میں بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر ہیں اور آج سے ہفتے کے دن تک سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی جبکہ سندھ اور بلوچستان میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بورے والا تحصیل کورٹ سے سنگین مقدمات میں ملوث ملزم فرار۔ چند ہی دنوں میں پولیس حراست سے ملزمان کے فرار ہونے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پولیس کی حراست سے ملزمان کے فرار ہونے کا دوسرا واقعہ تحصیل کورٹ میں پیش آیا، جہاں پر پولیس کی سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہونے کے باوجود سنگین مقدمات میں ملوث ملزم رانا ساجد علی پولیس حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ملزم پر قتل، اقدام قتل، زنا اور ڈکیتی جیسے سنگین مقدمات تھے۔ پولیس حراست سے فرار ہونے والے ملزم کو تاحال پولیس گرفتار نہ کر سکی، جبکہ ایسا ہی واقعہ چند روز قبل تھانہ صدر کی چوکی ڈالن بنگلہ میں پیش آیا تھا، جہاں سے ملزم فرار ہو گیا تھا۔ دونوں واقعات نے پولیس کی کارکردگی پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ٹنڈو الیار میں نظریہ پاکستان نظام مصطفیٰ کنونشن پروگرام چیئرمین امام الدین شیخ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں شبیر مشوری کی اس رپورٹ میں۔ نظام مصطفیٰ سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام گاؤں چودھری رحیم الدین راجپوت میں نظریہ پاکستان نظام مصطفیٰ کنونشن چیئرمین امام الدین شیخ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ تقریب میں سابق چیف جسٹس وجیہ الدین و دیگر نے مہمان خاص شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کی سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اچھی قیادت کی ضرورت ہے۔ ملک میں بوسیدہ نظام کے سبب مختلف بحران جنم لے رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو ملک کے مفاد میں کام کرے۔ تھر کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار وہاں کی خود کی عوام ہے۔ جبکہ ملک میں تبدیلی کے لیے الیکشن ہوتے ہیں تو ہماری عوام کو چاہیے کہ ووٹ کا استعمال صحیح کرے۔ اس موقع پر امام الدین شیخ، کمانڈر عمران جائیں، سید ممتاز شاہ موجود تھے، جبکہ منیر احمد راجپور نے مہمان گرامین کو سندھ کا روایتی تحفہ اجرک پیش کیا اور مہمان گرامین کا شکریہ ادا کیا۔ حاصل پور تھانہ سٹی کی حدود میں ندیم روڈ کے ایک گھر سے میاں بیوی اور 2 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف کی فضا پھیل گئی۔
हासिलपुर थाना सिटी की हदूद नदीम रोड के एक घर से मियां बीवी समेत 2 बच्चों की लाशें बरामद। वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद घर को बंद कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक नदीम रोड के रिहायशी मेहनतकश ने गुर्बत से तंग आकर बीवी और बच्चों समेत खुदकुशी की है, जबकि पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही बताया जा सकेगा कि असल मामला क्या है। दूसरी तरफ इलाका मकीनों में खौफ की फजा फैल गई। दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ मरी में हजरत पीर सुल्तान जमेल सजादा नशीन की तरफ से शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में दूल्हा दुल्हन के रफ़क़ा समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स कोरोना वबा की तीसरी लहर के बायस मुलतवी कर दिया गया। गवर्नमेंट की जानिब से तकरीब मुलतवी होने पर ज़ायरीन में तशवीश की लहर पाई जा रही है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना के बायस तमाम बड़ी दरगाहों की बंदिश के ऐलान के बाद ज़ायरीन और शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल भी कोरोना वजूहात के बायस हुकूमत की जानिब से उर्स मुबारक की तकरीब को मुलतवी कर दिया गया था। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिए। देखते रहिए चैनल 51।